خدا کے کلام کو برکت دیجیے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیے، زبور کی کتاب 50واں زبور اور اس کی 15ویں آیت۔ پچاسواں زبور اور اس کی 15ویں آیت۔ اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا۔ ایک دوسرا حوالہ نکالیے، امثال 18 باب 10ویں آیت۔ امثال کی کتاب 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیے، یرمیہ نبی کا نوحہ، یرمیہ کی کتاب سے آگے ہے، اور اس کا 3 باب۔ اور اس کی 32ویں آیت سے پڑھوں گا۔ کیونکہ اگرچہ وہ دکھ دے تو بھی اپنی شفقت کی فراوانی سے رحم کرے گا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے مصیبت نہیں بھیجتا۔ روئے زمین کے سب قیدیوں کو پامال کرتا ہے۔ 35ویں آیت، حق تعالیٰ کے حضور کسی انسان کی حق تلفی نہیں کرتا، اور کسی آدمی کا مقدمہ بگاڑنا خداوند دیکھ نہیں سکتا۔ 37ویں آیت، وہ کون ہے جس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے، حالانکہ خداوند نہیں فرماتا؟ کیا بھلائی اور برائی حق تعالیٰ ہی کے حکم سے نہیں ہے؟ ایک آخری حوالہ، کرنتھیوں کا 2 خط اور اس کا 1 باب۔ اس کی 8ویں آیت سے، مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام خط 1 باب اور اس کی 8ویں آیت سے۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا، اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے، تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلے سے ملی، اس کا شکر بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ کریں۔ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ 4 حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں، تھوڑے سے جلدی میں پڑھے ہیں، آپ گھر جا کر ان کو تسلی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ان دنوں خداوند نے میرے دل میں ڈالا، بلکہ یہ بہت پہلے سے میرے دل میں تھا کہ میں اس چیز پر پریچنگ کروں، خدا پر بھروسہ رکھنا کس قدر ہمارے لیے ضروری ہے۔ ٹرسٹنگ آن گاڈ، خدا پر بھروسہ رکھنا، ہر حال میں خدا کو سامنے رکھنا، بھروسہ رکھنا، ایمان رکھنا، مشکل مصیبت پریشانی کتنی بھی بڑی کیوں نہیں ہے، خدا پر بھروسہ رکھنا، ٹرسٹنگ گاڈ۔ اور یہ میرے دل میں بہت سالوں سے تھا، اور اس دفعہ موقع ملا ہے، ان چیزوں پر کچھ سرمنز آئیں گے، اور یقیناً خدا برکت دے گا کہ کیسے ایک ایماندار خدا پر بھروسہ رکھے۔ اور یہ مشکل لگتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، خدا پر بھروسہ ہر حال میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، اگر مصیبت چھوٹی ہو تو شاید ہم رکھ لیں، ہاں، اگر کوئی چھوٹی سی مصیبت ہو یا مشکل ہو تو شاید جو ہے وہ کوئی رکھ لے، لیکن اگر بڑی مصیبت ہو، بہت بڑی مصیبت ہو،
یا بیماری بہت بڑی ہو، تو کیسے خدا پر بھروسہ جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ رکھا جائے؟ اس لیے میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن تو بھی اگرچہ مشکل ہے لیکن کرنا ہے۔ یہی تو خدا چاہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ رکھو، یہی خدا چاہتا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جس خدا کو ہم جانتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اس پر کلی طور پر اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا، تو یہی تو خدا چاہتا ہے، اور کیا وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہت ڈیپ بھی ہوگی سرمنز، اور بہت مشکل بھی ہے کہ ہم ہر صورت میں خدا پر بھروسہ رکھیں۔ اور یہ آج کا جو حوالہ میں نے پڑھا ہے، یہ اس میں 2-3 حوالہ جات میں مصیبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اگر مصیبت آئے تو اس وقت ایک ایماندار کا رویہ کیا ہونا چاہیے مصیبت کے اندر۔ تو پھر سبجیکٹ ہمارا کہ مصیبت کے اندر خدا پر بھروسہ رکھنا، دکھ کے اندر خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا پر ایمان رکھنا۔ اور زبور کی کتاب میں جو پہلا حوالہ میں نے پڑھا لکھا ہے کہ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ کیا خدا نے کہا مصیبت کے دن کیا کر؟ مجھ سے فریاد کر۔ اور آگے کیا لکھا؟ اور میں تجھے چھڑاؤں گا، یہ وعدہ ہے اس کا۔ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر اور میں تجھے، اور آگے لکھا اور تو میری تمجید کرے گا، یعنی یہ خدا موقع دے گا کہ چھڑائے گا، اور وہ اس کی کیا کریں گے؟ تمجید۔ اور یہ خدا نے ایک ایماندار سے کہا کہ فریاد کر، یعنی دعا کر، اور مجھ سے کر، اور کسی سے نہیں کر۔ کس سے کر؟ مجھ سے۔ مصیبت کے دن مجھ سے کیا کر؟ بولیے، فریاد کر۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مصیبت آئے بھی تو یہ پہلے کام یہ کہ فریاد کرنا، دعا کرنا خدا کے سامنے، نہ کہ اس کی طرف بھاگ جائیں، نکل جائیں۔ مصیبت کے دن مجھ سے کیا کر؟ فریاد کر اور میں تجھے چھڑاؤں۔ اس لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ چاہے چھوٹی مشکل مصیبت آئے تو کوئی بھروسہ رکھ لے، لیکن اگر بڑی آئے تو پھر بندہ سوچتا ہے یار یہ تو بہت بڑا کام آ گیا ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ خدا کا کلام ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ بھروسہ کرنے کو کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کر، اور بھروسہ کر اور پھر فریاد کر، یعنی دعا کر۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا ہمیں کہے کہ میری فرمانبرداری کر، ہر روز چرچ آ، دے یقین دے، ہدیہ دے، شاید ایک ایماندار سب کچھ کر لے۔ یہ غور سے سننا ہے، ایک ایماندار کو خدا ڈیمانڈ کرے کہ میرے گھر میں آ، عبادت کر، ہدیہ دے، فرمانبرداری کر۔ ایک ایماندار یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا کہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت میں مجھ پر بھروسہ کر تو شاید یہ مشکل ہوگا۔ ہاں ایسے ہی ہے نا، ہم عبادت کر سکتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ سکتے ہیں خدا کے حضور میں، دے یقین بھی پوری کی پوری دے سکتے ہیں، لیکن اگر خدا کہے کہ مجھ پر مصیبت میں بھروسہ کر تو شاید یہ مشکل ہوگا۔ ہاں اس میں شاید ہم پورا نہیں اتر سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ جیسے ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ہاں یعنی فرمانبرداری نہیں کر رہے تو نافرمانی کرتے ہیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی خدا پر مصیبت کے اندر بھروسہ نہیں کرتا تو یہ خدا کے قادر مطلق ہونے پر شک کرتا ہے۔ سمجھے جی؟ یعنی فرمانبرداری نہیں کر رہا خدا کی تو خدا کو نظر انداز کر رہا ہے، سائڈ پہ کر رہا ہے۔ اسی طرح
یاد رکھیں کہ اگر کوئی خدا پر بھروسہ نہیں کرتا تو یہ خدا کی مطلق نامیت، اس کے قادر مطلق ہونے کو، اس کے کلی اختیار کو وہ رد کر رہا ہے، ایک طرف کر رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ مصیبت آئے، چھوٹی آئے یا بڑی آئے، چھوٹی آئے یا، خدا کا یہی پلان ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ ہاں، اور آپ داؤد کو پڑھیے، وہ کتنی خوبصورت بات ہے، کہتا ہے خواہ زمین الٹ جائے، پہاڑ سمندر کی تہہ میں، آپ دیکھیں زمین الٹ جائے، ایسے زمین ہو جائے، کہتا ہے میں اس صورت میں بھی خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ تو یہی ایمان ہے، خدا کہتا ہے کہ یہی چاہتا ہے وہ، یعنی اتنی بڑی مصیبت بھی کیوں نہ آ جائے تو مجھ پر بھروسہ۔ اور میں نے کہا کہ اگر کوئی نہیں کرتا بھروسہ خدا پر تو یہ خدا کے قادر مطلق ہونے پر سیدھا سیدھا شک، سیدھا سیدھا الزام۔ تو یاد رکھیں تین بڑی باتیں ہیں ایک ایماندار کو یاد رکھنی چاہیے۔ نمبر ایک تو خدا کی جو حکمت ہے وہ لامحدود ہے، اس کا کیا پلان ہے، کیا وہ چاہتا ہے، کیا اس کا ارادہ ہے، یہ لامحدود ہے۔ یہ میری اور آپ کی سمجھ سے بالکل باہر ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیا خدا اس مشکل میں، کیا خدا کا ارادہ پلان ہے۔ نمبر دو کہ خدا قادر مطلق ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں، ایوری تھنگ۔ اور پھر نمبر تیسری بات ہے کہ خدا کی محبت کامل ہے، دکھ میں بھی ہو تو خدا کی محبت پر قطعی شک نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت بھی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ شاید کوئی مشکل میں آ جائے تو سوچتے ہیں کہ شاید خدا کو مجھ سے محبت نہیں ہے، یا خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی محبت پرفیکٹ ہے، کامل ہے۔ تو یہ تین باتیں ایک ایماندار پلے سے باندھ لیں۔ نمبر ایک تو کہ خدا کی حکمت، وزڈم لامحدود، انلمیٹڈ ہے۔ اور نمبر دو کہ خدا قادر مطلق ہے، مائٹی گاڈ ہے، سب کچھ جو زمین پر ہوتا ہے وہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور نمبر تیسری بات جو ہے کہ خدا کی محبت کامل ہے، پرفیکٹ ہے، وہ میرے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بائبل میں کہا کہ جس نے اپنا بیٹا دے دیا وہ باقی چیزیں کیوں کرنا دے گا۔ تو جس نے بیٹا ہی دے دیا ہے باقی چیزیں کیوں کرنا دے گا۔ تو محبت ہے تو دیا ہے، ویسے کون دے سکتا ہے؟ آپ بھی جس سے محبت ہے اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو خدا کو بھی محبت ہے میرے اور آپ سے، اسی لیے اس نے بیٹا دیا ہے۔ اس لیے یہ بات ہر ایماندار پلے سے باندھے کہ اس کی محبت پرفیکٹ ہے، کامل ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، جو کچھ زمین پر ہو رہا ہے، آسمان پر، زمین پر، جو کچھ بھی، ایوری تھنگ وہ خدا کے حکم سے ہے۔ آمین۔ اور پھر اس کی میرے اور آپ کے لیے محبت ہے، محبت ہے تو اس نے بیٹا دیا، یہ اس کے ثبوت ہے، یہ خدا کی محبت کی دلیل ہے کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا۔ اور ایک ایماندار بھی جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ یہ یاد رکھے کہ خدا کے حکم سے باہر نہیں ہے۔ نوح کی کتاب میں یہی تو میں نے پڑھا، لکھا ہے کہ کیا بھلائی اور برائی خدا کے حکم سے نہیں۔ تو برائی کے لیے جو لفظ ایک مصیبت بھی ہو سکتا ہے، برائی کے لیے مصیبت تو مطلب کیا ہے؟ تو نوح کی کتاب 3 باب اب ضرور پڑھیے گا جا کے۔ تیرا مان کیا ہونا دماغ وہ پہ تو نوح کی کتاب 3 باب اب ضرور گھر جا کے پڑھیے گا۔ تو وہ اس میں یہی کہتا ہے کہ کیا بھلائی، اب دیکھیں بھلائی بھی ہم شاید سوچتے ہیں بھلائی ہو تو کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہاں، ہمارے ساتھ بھلا ہونا خدا کی طرف سے ہے۔ ہاں، اچھی جاب مل گئی کہتے خداوند تیرا شکر ہے تو نے دی ہے، بیٹیاں آ گئی خداوند تیرا شکر ہے تو نے دی۔ تو شاید برائی ہو تو کہیں گے نہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں۔ نوح
तीसरा बाब आप घर जाके पढ़िए, वो इसी बात पे सारा लिखा है। यिर्मयाह रोता है और कौम को समझ नहीं आ रही। वो कौम भी यही कहती कि खुदा ऐसे नहीं कर सकता, भाई नहीं कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता। और कई दफ़ा हम भी ऐसे सोचते हैं, घर में कोई मुश्किल आ गई है, छोटी सी भी आ गई है, तो शायद वो कहे कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, या बड़ी आ गई है, या कोई अजीज इस दुनिया से रहलत क्यों नहीं कर गया। यिर्मयाह कहता है कि क्या भलाई और बुराई यानी मुसीबत खुदा के हुक्म से नहीं, तो पूरा चैप्टर भरा पड़ा है। यहाँ तक कि वो कहता है कि तूने अपने तरकुश के तीरों से मेरे गुर्दों को छेद किया है। तो कहता है कि क्या भलाई और बुराई खुदा के हुक्म से, यानी सब कुछ वो मानता है इस बात को। इसलिए हर ईमानदार भी इस बात को ये यकीन करे, ईमान रखे कि सब कुछ उसके इख्तियार में है। तो क्यों वो होने देता है? बाइबल में रोमियो के खात 8वां बाब पढ़िए, लिखा है कि मखलूकात बतालत के इख्तियार में कर दी है। हर एक चीज, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, सब कुछ ये बतालत के इख्तियार में है। पूरी की पूरी दुनिया सब बतालत के इख्तियार में है। ये पहाड़, ये नदी, नाले, वादियाँ, समुंदर, एवरीथिंग बाइबल में लिखा कि ये बतालत के इख्तियार में है। और ना सिर्फ बतालत के इख्तियार में बल्कि लिखा कि वो कुराहते हैं। एक बड़ा कायनात के अंदर कराहना लगा हुआ है क्योंकि बतालत के इख्तियार में है। और कैसे कराते हैं? जैसे दर्दे ज़े लगा हो किसी को। दर्दे ज़े होता है बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्द। इस सूरत में पौलुस कहता है कि ये सब कायनात, एवरीथिंग वो दर्दे ज़े में पड़ी तड़पती है और कहता है कि अपनी आज़ादी की राह देखती है और देखना चाहती राह कि कब ये आज़ाद हो, कब ये मुश्किल से निकले। हाँ, तो इसलिए चूंकि सारी कायनात मुश्किल के अंदर है, इसलिए खुदा के लोग भी मुश्किल के अंदर हैं। सब ईमानदार भी जो खुदा के साथ चलते, सब लिखा कि बतालत के इख्तियार में कर दिए गए हैं। वो बतालत के अंदर हैं, दर्दे ज़े में पड़े तड़पते हैं, एवरीथिंग। इसलिए ये कोई अनोखी बात नहीं होगी कि ईमानदार भी मुश्किलों मुसीबतों में पड़ सकता है। हाँ, लेकिन ये यिर्मयाह की किताब नूह में जो मैंने पढ़ा, लिखा है कि खुदा वो बेशक मुश्किल में डाले, हाँ, लेकिन कहता है कि खुदा खुशी से नहीं, उसकी खुशी नहीं है। अगरचे है बतालत के इख्तियार में, लेकिन खुदा खुश नहीं है। खुदा किसी को दुख में, गम में देकर खुश नहीं होता। हाँ, अब ये मैं दोबारा आपके सामने पढ़ता हूँ, लिखा क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। वो खुशी से नहीं भेजता, अगरचे उसको नॉलेज है, इल्म है, लेकिन खुदा खुश नहीं होता। हाँ, भेजता इसलिए है कि सब कुछ बतालत के इख्तियार में है और अपनी कमजोरियों की वजह से इंसान मुश्किल के अंदर है, बड़ा तड़पता है कि कब वो इससे आज़ादी हासिल करे, छुटकारा पाए। तो ये इसलिए याद रखे कि ये शायद किसी को गैर मरगूब लगे चीज़ें, किसी को ये पसंद ना हो, लेकिन है ऐसे ही है। इसलिए जब ऐसी है तो खुदा के लोगों को ये ईमान रखना चाहिए कि सब कुछ खुदा की तरफ से। आपके साथ, मेरे साथ जो कुछ भी होता है, लिखा कि क्या भलाई और बुराई खुदा के हुक्म से नहीं, और अगर खुदा के हुक्म से है तो फिर हमें ईमान का रखने के खुदा कादिर मुतलक है, जो कुछ होता है उसके नॉलेज में, इख्तियार में है, और खुदा की फिर मोहब्बत हमारे लिए कामिल है। ये भी कि परफेक्ट है खुदा की मोहब्बत, वो छोड़ेगा नहीं। अगर दुख, मुश्किल, मुसीबत आ भी जाए, हमें भरोसा, और भरोसा भी कितना, 100% खुदा पर भरोसा। अब देखिए कितना निकलते हैं। या तो थोड़ा सा
मटके में से आटा ख़त्म हो जाए ना तो बस फिर घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, पैसे आज ख़त्म हो गए, बस भाई सब सूरतों में खुदा पर भरोसा रखना है। तो खुदा के लोगों की लाइफ ये ऐसे ही है। अब आगे मैं बताऊंगा कि किस कदर वो ये दुखों में से गुजरे। और गच्चे याद रखें कि पसंद कोई नहीं करता, ये मैंने कहा, ईमानदार भी कोई पसंद नहीं करता। हाँ, यहाँ तक कि खुदा का बंदा पौलुस वो कहता है मैंने 3 बार खुदा से इल्तमास की। कितने दफ़ा? 3 बार। आप देखिए, कहता कि ये कांटा मुझसे हटा ले। क्या कहता है? कांटा मुझसे, कांटा लगा हुआ है पौल को, खुदा के बंदे पौलुस को। आप कहेंगे यार उसको कांटा, वो तो इतना खुदा का बंदा और उसको भी कांटा लगा हुआ था, यानी बीमारी थी कोई। और किताब के अंदर मैं पढ़ रहा था, पौल से सीधा होके चला भी नहीं था जाता, सीधा होके, इतने उसको कोड़े लगे, सीधा होके उससे चला भी नहीं था, उसके आंखों की बिनाई ही जाती रही। तो कहता है मैंने 3 बार खुदा से दुआ की कि खुदा ये कांटा मुझसे, आप देखिए ईमानदार भी पसंद नहीं करता, तो मुझे भी नहीं पसंद, आपको भी नहीं पसंद। हाँ, लेकिन फिर भी हमने खुदा पर भरोसा रखना है। हाँ, कि खुदा जो कुछ मेरे साथ करता है वो भला है, उसकी मोहब्बत कामिल है, वो नफरत नहीं करता या खुशी से दुख बीमारी नहीं भेजता, खुशी उसकी नहीं है। हाँ, उसका इरादा है कि हम शायद दुखों में से गुजर कर परफेक्ट हो जाए। तो ये याद रखें कि सब कुछ खुदा की तरफ से, क्या भलाई और बुराई खुदा की तरफ से नहीं। और सुनिए, यीशु मसीह खुदा का बेटा पिलातुस के सामने था। पिलातुस कहता है कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है। क्या कहता है? मुझे तुझे छोड़ देने का इख्तियार है। हाँ, तू बोलता नहीं कुछ, कहता तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, ये मेरे पास अथॉरिटी है। क्राइस्ट ने कहा अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार ना होता। हाँ, तो मानी कि ये खुदा ने, यीशु मसीह ने खुदा के कादर मुतलक होने का ये वहाँ पर सबूत दिया कि तुझ, तेरे पास इख्तियार है, ऊपर से दिया गया है तुझे, तेरे पास कुछ नहीं है, ऊपर से है। इसलिए जो कुछ किसी के पास वो ऊपर से, जो कुछ किसी के पास इख्तियार वो ऊपर से, जो कुछ होता है बुरा होता है भला होता है ऊपर से। क्राइस्ट ने कहा, फिर दुआ गतसमनी में करता है अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल, लेकिन तो भी उसकी मोहब्बत पर उसे शक नहीं है। हाँ? और उसके कादर मुतलक होने पर उसे शक नहीं है, उसे समझ है कि जो कुछ कर रहा है खुदा, वो खुदा के हाथ में है। अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं होता, ये नहीं सब कुछ खुदा के इख्तियार में है। तो यही तो मैं समझा रहा हूं कि जो कुछ होता है आपके साथ हो, मेरे साथ हो, खुदा यही चाहता है हम उस पर भरोसा रखें। हाँ, हम उस पर ईमान रखें, ट्रस्टिंग गॉड, खुदा पर भरोसा, ईमान, इत्मीनान कि कोई हस्ती है जो मेरे लिए फिक्र करती है। और याद रखिए जो हवाला मैंने पढ़ा लिखा, खुदावन का नाम मोहकम बुर्ज है और लिखा सादक उसमें भाग जाता है और छुप जाता है। हालेलुया। भाई बेशक दुनिया के अंदर मुश्किल है, मुसीबत है, परेशानी है, सारी दुनिया बतालत के इख्तियार में है, लेकिन लिखा है कि खुदावन का नाम मोहकम बुर्ज है, यहोवा नाम मोहकम बुर्ज है, खुदा के बेटे यीशु का नाम मोहकम बुर्ज है, होली स्पिरिट मोहकम बुर्ज है। अगर कोई उसमें भाग कर छुप जाता है वो महफूज रहता है। आमीन। दुनिया के अंदर सब कुछ रुकू में आ गया, बड़ी बड़ी मुसीबतें। आज आप देख लें कितनी बड़ी मुसीबत ये 2-3 सालों में, कोरोना वायरस घरों के अंदर बंद, एवरीथिंग, सब कुछ। तो शायद कोई कहे कि खुदा क्यों नहीं कंट्रोल कर रहा, क्यों ख़त्म नहीं होने दे रहा, क्यों खुदा चुपचाप बैठा है।
خدا کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ اور بہت لوگوں نے یہ ایسا کہا بھی، ہاں، لیکن یاد رکھیں کہ ایوری تھنگ گاڈ از ان کنٹرول، خدا کے اختیار میں ہے سب کچھ، خدا کے اختیار سے باہر کبھی نہیں ہے، ہاں۔ اس لیے مشکل، مصیبت، پریشانی، دکھ، سب کچھ خدا کے اختیار میں، کنٹرول میں۔ اور میں نے بتایا کہ ہول کریشن، ساری مخلوقات مدالت کے اختیار میں ہے۔ اور لکھا ہے خدا نے خوشی سے نہیں کی، ہاں، خوشی سے اس کے نہیں، بلکہ یہ اس لیے کر دی گئی تاکہ لکھا ہے مخلوقات بھی فنا کے قبضے سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کی آزادی میں شامل ہو جائے۔ خدا نے اس کو جانے دیا تاکہ جب میں اور آپ مخلوقات کے یا دکھ، مصیبت، مشکل کے قبضے سے چھڑائے جائیں تو یہ ساری مخلوقات بھی آزاد ہو جائے۔ اس لیے جب خدا کے فرزند، بیٹے بیٹیاں آزاد ہوں گے تو یہ ساری مخلوقات بھی آزاد ہو جائے گی، ہاں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، سب کچھ ایمانداروں کے لیے ہے۔ وقتی طور پر بے شک دکھ آئے، لیکن یاد رکھیں اس کی محبت ہمارے لیے کامل ہے، آمین۔ وہ کبھی نفرت نہیں کرتا، لکھا وہ خوشی سے نہیں بھیجتا، دکھ، مشکل، مصیبت وہ خوشی سے نہیں بھیجتا، اور اگر آئے بھی تو کہتا ہے مجھ سے فریاد کر، ہاں، بیٹھا نہ رہے، مجھ سے فریاد کر۔ کئی تڑپتے رہتے ہیں، بیمار، مشکل آ گئی ہے، بھئی فریاد کر، یہ خدا نے کہا مجھ سے فریاد کر، میں تجھے۔ لیکن آگے لکھا شریر کو میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ؟ شرارت، ساری زندگی شرارت کرنی ہے، گناہ، بدیاں، ہاں، خدا سے دور، ایسوں کو لکھا ہے نہیں چھڑائے گا۔ کیا واسطہ ہے تجھے؟ کیوں میرا نام اپنی زبان پہ لاتا ہے؟ ہاں، لیکن میرا ان سے عہد نہیں ہے، عہد اس کا بچوں سے ہے۔ مجھے بلا، پکار، مصیبت میں فریاد کر، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے گا، آمین۔ اس سے مصیبتوں میں آئے بھی تو بھی تمجید کرے گا۔ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ مصیبت میں بھی خدا پر بھروسہ، اور وہ یہی چاہتا ہے۔ داؤد، آپ سیکھیے، بہت مصیبت، بہت پڑھی آپ سیموئیل کی کتابوں کو، زبوروں کو پڑھیے، ہاں، اتنی مصیبتیں، بہت مصیبت اس نے اٹھائی، دکھ سہا، لیکن اسے پتہ ہے، زبور، سیموئیل، پہلا سیموئیل 22واں باب لکھا ہے، خداون میری چٹان، میرا محکم برج ہے، میرا، کہتا ہے میں اسی پر بھروسہ رکھوں گا اور کسی پر نہیں۔ کس پر رکھوں گا؟ اسی پر، اسی پر۔ تو آپ دیکھیں کہ خدا نے پھر اسے چھڑایا، ہاں، خدا نے اس ساؤل کے قبضے سے اسے چھڑایا اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ دیکھیں ایک معمولی بھیڑ بکریاں چرانے والا، خدا نے اس کو پکڑا اور بادشاہ بنا دیا۔ چھڑاتا ہے خدا، وہ چھوڑ نہیں دیتا، وہ خوشی سے مصیبت میں نہیں بھیجتا، بلکہ اس کا پلان ہے میرے اور آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ اور خدا قادر مطلق، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ کرائسٹ نے یہ کہا، پلاطوس کہتا ہے کہ شاید میں بادشاہ ہوں، اس نے کہتا نہیں تو بادشاہ، اوپر بادشاہوں کا بادشاہ بیٹھا ہے، ہاں، وہ تجھے اسی کی طرف سے اختیار ملا ہے۔ ہاں، تم کہتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے تجھے چھوڑ دینے کا، نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ گاڈ از ان کنٹرول، خدا کے سب کچھ اختیار میں ہے، چاہے وہ کرونا ہے، چاہے وہ کتنی بڑی بیماری کیوں نہیں، وہ اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ اور پھر ایک حوالہ میں نے کرنتھیوں کے خط میں سے پول کے بارے میں پڑھا۔ پول کہتا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے نا واقف رہو جو آسیہ میں ہم پہ پڑی۔ آسیہ کے اندر بڑی مصیبت آئی، اور پولس کہتا ہے کہ میں شیروں کے پنجے سے چھڑایا گیا۔ اور میں نے پہلے بتایا پولس پر بہت مصیبت آئی۔ کرنتھیوں کا خط 10واں باب 11واں باب پڑھیے، لکھا ہے فاقوں میں، قحط میں، کال میں اور بھوکے میں، ننگے پن کی حالت میں،
میں اور آپ شاید کبھی ننگے نہیں پائے گئے، کپڑے ہیں ہر روز چینج کرتے ہیں، ہاں شادی بیاہ پہ ڈھیروں کپڑے۔ آپ خدا کے لوگوں کو یہ پڑھیے، پال کی لائف کتنا دکھ سہا اس نے، کہتا بھوک میں، ننگ میں، پیاس میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، سمندروں کے خطروں میں، یہودیوں سے مجھے کوڑے لگے، اور میں نے پہلے بتا دی کہ اتنے کوڑے کہ سیدھا ہو کے وہ چل بھی نہیں جا سکتا، آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، اور کہتا ہے سنیے ہم ان بھیڑوں کی مانند جن کے ذبح ہونے کا حکم صادر ہو گیا ہے، یعنی آرڈر جاری ہے، ہم ذبح ہونے والی بھیڑوں کی مانند، اور کہتا ہے ہم کوڑے کی مانند ہے، کوڑے کی، آپ دیکھیں کوڑے کی، کوڑا کیا ہوتا ہے، ہاں کوئی گھر میں رکھتا ہے آؤٹ باہر نکالتے ہیں، ہاں ذرا بھی پسند نہیں کرتے، اس حالت میں کوڑے کی طرح کہتا ہے سب چیزوں کی جھڑن باڈی کے اندر۔ آج ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، کھانا پینا ٹھیک ٹھاک، ڈریسنگ ٹھیک اچھی، ہاں سب کچھ۔ پال کو پڑھیے، ایک ہی چوگا، تموتھیوس کو کہتا ہے میرا وہ چوگا لیتے آئیے، ہاں ایسی لائف سب چیزوں کی جھڑن کی مانند، کوڑے کی مانند کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، کہتا ہے باہر جو ہے وہ دہشتیں ہیں، اندر ہلاکتیں، یعنی دہشت ہے، مصیبت ہے، باہر مصیبتیں، اندر دہشت، مصیبتیں ہی مصیبتیں، اور کہتا ہے چاروں طرف سے، ہر طرف سے ہم مصیبتوں میں گھرے، کبھی خدا پہ شک نہیں کیا۔ کہتا ہے میں نے 3 بار التماس کی، خدا نے کہا نہیں یہ مصیبت دور نہیں کروں گا، فضل تجھے اتنا دے دوں گا تو اسے برداشت کر سکے، ہاں آپ دیکھ فضل ہے، اس لیے بائبل میں کہا کہ کوئی وہ تم کو ایسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا جو تمہاری برداشت سے، بولیے باہر، بھئی وہ ایسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالتا، آتی ضرور ہے مصیبت، ایسی بڑی نہیں کہ کوئی باہر نہ نکل سکے، وہ ڈالتا ہے، آگے لکھا ہے اس کے ساتھ راہ بھی پیدا کر دیتا ہے، یہی محبت کہ مصیبت میں ڈالتا ہے، ساتھ یہ سمجھا دیتا کہ بھئی ادھر تھوڑی سی راہ ہے، اس میں سے نکل جاؤ، اور ہم ایماندار گرتا ہے مصیبت میں تو بھی نکل جاتا ہے۔ بائبل کا شریر گرا ہے، گرا پڑا رہے گا، ساتھ گرے گا پھر کھڑا ہو جائے گا، آمین۔ وہ راہ دے دیتا ہے نکلنے کی، ایسی بڑی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ برداشت سے باہر ہو۔ یعنی مجھ پر بڑی بڑی مصیبت بھی آئی، ایک دم بڑا بیمار ہو گیا، 1 مہینہ پورا بڑی درد تکلیف کے اندر رہا، بہت رویا بھی اس دور میں بہت، لیکن ساتھ خدا نے پھر نکال بھی دیا، ہاں یہی خدا کی محبت ہے کامل، وہ لو کرتا ہے، گرا پڑا نہیں رہنے دے گا، آج بیماری ہے کل ٹھیک کرے گا، وہ شفا دے گا، ساتھ چلتے رہیے، فریاد مجھ سے فریاد کر اور مصیبت کا دن میں تجھے چھڑاؤں گا۔ داؤد زبور 46 میں کہتا ہے خدا مصیبت میں مستد مددگار، مستد ہوتا تو ہر وقت تیار ہو، ادھر تو ہر وقت تیار نہیں نہ ہوتے، رشتہ دار کو کہیں مدد کہتا اچھا سوچاں گا، ہاں مہینے تک جواب ہی نہیں دیتے، خدا لکھا ہے کہ مستد مددگار، ہر وقت تیار، ایوری ٹائم تیار ہے، کبھی بھی فریاد کرے وہ مدد بھیجتا ہے، آمین۔ مصیبت میں مستد مددگار ہے وہ، اس لیے صرف مصیبتوں میں، اور مصیبتوں میں پترس کو پڑھے تو وہ کہتا ہے کیا بھائیو جب تم مصیبتوں میں پڑھو طرح طرح کی، تو کہتا ہے کہ اس کو نوکھی بات نہ سمجھنا، یہ نوکھی بات نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے جب تم مصیبتوں میں پڑھو تو سنیے، کہتا ہے کمال خوشی کی بات سمجھنا، کمال، ہاں تھوڑی نہیں، کمال مطلب پرفیکٹ، مکمل، فلی طور پر، کامل طور پر خوش ہونا، شادمان ہونا۔ اور مسیح نے کہا اگر لعن طعن تمہیں کرے تو کیا لکھا ہے، نہایت شادمان ہونا۔ اگر کوئی لعن طعن کرے، ہاں
ادھر خدا کا شکر ہے لان تان تو نہیں کی جاتی، کئی دفعہ ہٹنگ کی جاتی ہے ایمانداروں کو، خدا کے لوگوں کو چڑھا کر برے الفاظ ان کے حق میں کہے جاتے ہیں، کئی دفعہ آگے سے وہ لڑ پڑتے ہیں، لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی لان تان کرے تو کیا کرنا؟ نہایت شادمان ہونا، آگے لکھا کیونکہ تمہارا اجر بڑا ہے۔ کاش کوئی سمجھے اس اجر کو، اس ریوارڈ کو جو خدا دینے کو ہے۔ تو فیملی میں کوئی کرے بات چھوٹی سی بھی، دوسروں کی غیر مذاہب کی برداشت کرنا دور، وہ اپنوں کی نہیں کرتے، ہاں اپنوں کی مہینوں یاد رکھتے ہیں کہ اس نے فلاں وقت یہ کہا تھا۔ بھئی کہاں محبت، کہاں لو، کہاں برداشت؟ لکھا ہے جب تمہیں میرے سبب سے لوگ لعن طعن کریں تو کتنا خوش ہونا، نہایت۔ اور پطرس کہتا ہے کہ خوشی کرنا، ہاں میں نے کہا باہر والوں کی تو دور کی بات، اپنوں کی نہیں کرتے، ہاں اور کہتے ہیں خدا کے لوگ، ہاں ہیں مسیح خدا کے لوگ۔ بھئی اس نے تو برداشت کیا۔ اور پول سنیے کیا کہتا ہے ہم ہر وقت یسوع کی موت اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں۔ کبھی دکھائی موت؟ ہاں میں کل دعا میں جھکا، میں اس ورس کو پڑھ کر شرمسار ہو رہا تھا کہ کبھی نہیں دکھائی موت، کبھی دکھائی، کبھی بھئی دکھائی آپ میں سے، میں نے نہیں تو آپ میں سے کوئی کسی نہیں۔ ہم ہر وقت یسوع کی موت اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں۔ اتنا ہے یہ ڈیول خدا کے لوگوں کا مقدسوں کا کہ میرے بدن میں یسوع کی موت ہے، تو یسوع کی موت کے لیے کیا؟ اسے کوڑے لگے، تماچے لگے، اس کے منہ پر تھوکا گیا، اسے برہنہ کیا گیا، شرمندہ کیا گیا، شرمسار، اور لکھا اس نے اپنا منہ سنگے کھارا کی مانند، پتھروں کی مانند منہ بنا لیا۔ ہاں پتھر آؤ تھوکو، مارو مجھے، لیکن منہ نہ کھولا۔ یہ اور آج کا خادم بھی یہ خدمت کرنی بھی یہ خدمت۔ پول سے پوچھئے، یرمیہ نبی کہتا ہے کاش میری آنکھیں جو ہے وہ پانی کی مانند ہوتی، کہتا میری آنکھوں سے آنسو کے چشمے، آگے لکھا نہریں جاری۔ اتنا خادموں کا کام، اپنی قوم بنت قوم کے لیے آنسو بہائیں، روئیں، اس کے لیے دعائیں کریں۔ تو آپ دیکھیں کتنا کرتے ہیں معاشرے کے لیے، محلے کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے۔ اس لیے جو کچھ ہوتا ہے یاد رکھیں خدا کے اختیار میں ہے، ہاں کنٹرول میں ہے۔ آج کل ہر نئے دن میں کسی نہ کسی مسیح بیٹی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زیادتی ہوتی ہے، ہاں کہیں نہ کہیں، فورس کنورجن اور پھر ریپ کیسز، بہت کچھ ہو رہا ہے، ایوری تھنگ۔ کیا خدا کنٹرول میں نہیں؟ خدا کیوں دیکھ نہیں رہا؟ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے اسے پتا ہے، اس کے اختیار میں ہے سب کچھ، اسے پتا ہے، ضرور وہ ججمنٹ کرے گا۔ اور یرمیہ کی کتاب میں لکھا جو معاملوں کو بگاڑتے ہیں خدا ان کو حساب میں لائے گا۔ ہاں عدالتوں کے اندر مسیحوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں، رپورٹیں درج نہیں کی جاتی، اور پھر روحداری کی جاتی ہے، طرفداری کی جاتی ہے، ان کی جائیدادوں کو ہتھیا لیا جاتا ہے، پراپرٹی پر قبضے کیے جاتے ہیں، دہشت، سب کچھ کنٹرول میں ہے اس کا، وہ حساب کرے گا۔ اور یہ آج سے نہیں، شروع سے آپ ابتدائی کلیسیا کو پڑھیے، شروع سے ایسے ہو رہا ہے۔ گلیو بادشاہ کے دور میں یہ حکمران تھا روم کا، اس کے پیریڈ میں مسیحوں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شہر کے اندر آگ لگا دی ہے، اور مسیحوں کو نکلنا پڑا۔ اکویلا پرسکلا ایک جوڑا خدا کے ساتھ چلنے والا، انہیں یہودیہ سے نکلنا پڑا۔ ملک بے دار کیے جاتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھائی جاتی ہیں،
पौल कहते हैं वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। इतना दुख हुआ और मसीहों के घरों को आग लगा दी गई। कहते हैं कि इन्होंने शहर में आग लगाई है, हालांकि बाद में पता चला कि नहीं, इन्होंने नहीं लगाई, किसी और ने। हाँ, मसीह खुदा के लोग, हाँ, खुदा की मोहब्बत उनके दिलों के अंदर है, वो घर आबाद करते हैं, जलाते नहीं हैं। आमीन। इसलिए ये याद रखिए कि खुदा के सब कुछ कंट्रोल में जो कुछ हो रहा है, सिर्फ मुझे और आपको उस पर भरोसा करना है। आमीन। एतमाद, ट्रस्ट, यही खुदा कहता है, मुझ पर भरोसा रख, बेदिल ना हो। और अमसाल की किताब में लिखा, सुनिए, अगर मुसीबत के दिन तेरी कुव्वत कम हो जाए, हाँ, तो तू बेदिल, हाँ, मुसीबत के दिन अगर तू बेदिल हो जाए तो लिखा तेरी कुव्वत कम है। बेदिल हो गया मुसीबत के अंदर, और बड़े बड़े बेदिल होते देखे हैं, हाँ, देखते हैं हम। बेदिल मुसीबत के अंदर, बेदिल, ईमानदार ना हो, हाँ, मुसीबत आ गई, बेदिल नहीं। हाँ, यीशु को यही कहा गया कि बेदिल ना हो, खौफ ना खा। अगर मुसीबत के अंदर तू बेदिल हो गया तो तेरी कुव्वत कम है तो ले उससे। जैसे ईमान सुनने से पैदा होता है, वैसे ही कुव्वत भी खुदा के कलाम सुनने से पैदा होती है। ले भरिए, पौल की मानत कलाम आपके दिलों के अंदर हो, फिर आप देखिए मुसीबत आए भी आप निकल जाएंगे। आमीन। ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो राह दे देगा। हालेलुया। कितनी बड़ी मुसीबत भी क्यों ना हो, खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे उस पर भरोसा रखें, ईमान रखें, तवक्कुल करें। पौल कहता है, भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो आसिया में हम पर मुसीबत पड़ी तो मुझसे नावाकिफ रहो। आगे सुनिए, कहता है, और उसी ने हमको उस मुसीबत से छुड़ाया, छुड़ाता रहेगा, और लिखा आइंदा भी छुड़ाएगा। हाँ, आप ये नोट कीजिए, मुसीबत तो पौल बड़ी मुसीबत आई, समुंदर के खतरों के अंदर 14 दिन तक, कहता है, चुनाचे खुदा ने उस मुश्किल से छुड़ाया, छुड़ाएगा, और आगे कहता है आइंदा भी छुड़ाता रहेगा। हाँ, तो ये इसलिए इसी हौसले के साथ चले कि भाई खुदा ने छुड़ाया है, मुसीबत से छुड़ाएगा, आइंदा भी छुड़ाता रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं। कैसे अपने बच्चों को मुश्किल में छोड़ता है, यिर्मयाह यही कौम को कहता है, भाई बाबल की गुलामी के अंदर कोई नहीं, वो छुड़ाएगा। तो छुड़ाया कि नहीं, 70 साल के बाद छुड़ाया उनको खुदा ने, वापस अपने मुल्क के अंदर आ गए। आमीन। इसलिए अजीज बहन और भाइयों, वो छुड़ाएगा। इसलिए आपका काम खुदा की कादर मुतलक होने की सिर्फ को जानिए, उसकी मोहब्बत कामिल है, छोड़ेगा वो नहीं। हाँ, सब कुछ उसके इख्तियार में है। आखिरी वाला सुनिए, फिर दुआ करते हैं। मुकाशवा की किताब 7वां बाब पढ़िए। यूहन्ना खुदा का रसूल कहता है, मैंने इन बातों के बाद एक बड़ी भीड़ को देखा, आसमान पर सफेद कपड़े पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए। भीड़ को उसने देखा और वो गीत गाती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से, और लिखा हर कौम, हर कबीले, हर उम्मत में से लोग, एक बड़ी भीड़ जिसका शुमार नहीं हो सकता, गिन नहीं बुझा सकते। कहता मैंने उसको देखा। और गीत वो क्या गाती है, क्या गीत गाते हैं, बोलिए, क्या गीत गा रहे थे? निजात हमारे खुदा की तरफ से है। साल्वेशन की बात है मन के ऊपर, और कोई बात नहीं। याद तो ईमानदारों के भी यही बातें हैं, हाँ, कि खुदावन सर में दर्द, बुखार, हाँ, कमज़ोरी है, और गवाहियाँ भी धड़ाधड़ चल रही होती हैं, गुर्दों में दर्द, वो फलान दर्द फलान। आप देखिए एक ही गीत, क्या गीत है, कहते हैं निजात, निजात की बात, साल्वेशन की
बात है ही नहीं। काश कोई सोचे इस बातों को कि नजात खुदावंद तूने दे दी है। हाँ, दाऊद कहता है मैं निजात का प्याला उठाकर खुदा तेरा शुक्र करूँगा। निजात के दे दी उसने, निजात रिहाई दे दी, आजाद कर दिया, और क्या चाहिए। और वो ऊपर हेवन के ऊपर यही गीत गाते हैं। क्या गीत है? निजात हमारे खुदा की तरफ से। उन्हें पता चल गया। बेशक दुआएं आप जरूर कीजिए, जैसे मैंने कहा मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर, आप करें। हाँ, लेकिन तो भी पौल ने 3 दफ़ा की तो 3 दफ़ा तक तो रहे। हाँ, 3 दफ़ा उसने की, खुदा ने कहा नहीं हटाया जाएगा। उसने कहा चल ठीक है, लगा रहने दे, फजल मुझे दे दे। हाँ भाई ठीक, हाँ फरियाद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और वो गीत गाती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है। और फिर लिखा है, एक बड़ी भीड़ खुदा के तख्त के सामने, 24 बुजुर्ग और दूसरे फरिश्तेगान सब के सब वो लग पड़े गीत में, कहते हैं हाँ निजात हमारे खुदा की तरफ से। और फिर बुजुर्गों ने जो गीत गाया, लिखा कुदरत अज़मत बुजुर्गी हम हमारे खुदा की तरफ से है। यूहन्ना कहते हैं ये कौन है? यूहन्ना आगे से पूछता है, कहता है ये कौन है? बुजुर्गों ने एक में से कहा, कहता है ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल गए हैं। हालेलुया, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। आगे लिखा, इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। इसी यही वजह है कि मुसीबतों में इन्होंने मुझ पर भरोसा किया, ये परेशान नहीं हुए, ये किसी और तरफ नहीं गए, बल्कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में ये कभी गुमराह नहीं हो गए, मेरे साथ चलते रहे। कहता है इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है। बहन और भाइयों, एक वक्त आने वाला है, वो सारी मुसीबतों को दूर करेगा। मखलूक़ात भी फना के कब्जे से छूटकर खुदा के फर्जंदों की आज़ादी में शामिल हो जाएगी। दुख दर्द जाता रहेगा, लिखा वहाँ न भूख होगी न मातम, किसी चीज़ की कोई भी मुसीबत परेशानी नहीं होगी। खुदा अपने लोगों को वो वक्त देगा, आमीन, उसमें शामिल करेगा। इसलिए मुसीबत मुश्किल कुछ भी क्यों ना हो, याद रखें खुदा का कादिर मुतअल्लिक़ सब कुछ उसके इख्तियार में है। और फिर खुदा की हमारे लिए मोहब्बत कामिल है, परफेक्ट है। और बाइबल में लिखा, जब उसने अपना बेटा दे दिया बाकी चीज़ें क्यों करना देगा। लिखा, साधकों के लिए खुदा मोहकम बुर्ज है, साधक उसमें भाग जाता है और छुप जाता है, महफूज रहता है। शुक्र किया करें कि उसने हमें निजात दी है, आसमान की बादशाही भी देगा। मुसीबतों से छुड़ाया है, आगे भी छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा। आइए खुदा उनका शुक्र अदा कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए चंद लम्हों के लिए।